بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القرآن الکریم انتہائی مختصر تعارف 29واں پارہ تبارک الذی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 29ویں پارے میں مکمل 11 صورتیں جگمگا رہی ہیں۔ ترتیب بار ہم ہر ایک صورت کا مختصراً تذکرہ بیان کرتے ہیں۔ ابتدا سورۃ الملک سے ہو رہی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں لفظ الملک آیا، جس کا معنی بادشاہت ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی بادشاہت۔ اس لیے اس کا نام سورۃ الملک رکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں بیان فرمایا کہ یہ سورت اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گی، یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات، انسان کی پیدائش کا مقصد اور کفار کی حماقتوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورۃ القلم میں قلم کا ذکر ہے، جس کی اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اس میں مشرکین کی تردید، دشمنان دین کا ذکر، باغ والوں کا واقعہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا بیان ہے۔ سورۃ الحاقہ، الحاقہ قیامت کو کہتے ہیں، چونکہ اس کی پہلی آیت میں قیامت کا بیان ہے، اس لیے اس کا نام بھی الحاقہ رکھا گیا ہے۔ اس کے مختصر مضامین میں قیامت برحق ہے، اہل جہنت و اہل جہنم کا تذکرہ۔ قرآن کریم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب ہے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کا بیان ہے۔ سورۃ المعارج کی ایک آیت مبارکہ میں یہ لفظ موجود ہے، اس کی نسبت سے یہ سورۃ المعارج ہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ سے عذاب نہ مانگنے کا ذکر، قیامت کی ہولناکی، اہل جنت کی چند صفات کا ذکر ہے۔ سورۃ النوح میں چونکہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ ہے، اس وجہ سے اسے سورۃ النوح کہتے ہیں۔ سورۃ الجن، کچھ جنات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے قرآن پاک سنا تھا، اس صورت میں ان کا ذکر ہے، اس لیے یہ سورۃ الجن کہلاتی ہے۔ سورۃ المزمل، مزمل کا معنی چادر اوڑھنے والا، اور اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المزمل فرما کر ندا دی ہے، اس لیے یہ سورہ مزمل کہلاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے مرکزی مضمون میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، وظائف اور اذکار سے متعلق کلام فرمایا گیا ہے، اور انتہائی سورہ میں دنیا و آخرت کے عذاب سے ڈرانے والی آیات مخلوق کے لیے نصیحت ہیں۔ اس کے بعد سورۃ المدثر آتی ہے۔ مدثر کا بھی وہی معنی ہے جو مزمل کا، یعنی چادر اوڑھنے والا۔ اس کی پہلی آیت مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وصف سے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر۔ اس سورہ مبارکہ کے مرکزی مضمون میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے، مشرکین کو عذاب سے ڈرایا گیا ہے اور جہنم کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ القیامہ کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اسی وجہ سے اس سورت کو سورۃ القیامہ کہتے ہیں۔ اس میں بعث بعد الموت، حفاظت قرآن کریم اور انسانی تخلیق کے مراحل کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الدہر ہے۔ دہر لمبے زمانے کو کہتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کا ایک اور نام سورۃ الانسان بھی ہے، اور یہ دونوں نام اسی سورت کی آیات سے لیے گئے ہیں۔ اس میں انسانی تخلیق کا مقصد، آخرت کے احوال اور قرآن کریم نصیحت کرتا ہے کا بیان ہے۔ اس کے بعد سورۃ المرسلات ہے۔ مرسلات کا معنی ہے کہ جنہیں لگاتار بھیجا جائے، جیسے ہوائیں، فرشتے وغیرہ۔ اس سورت کی پہلی آیت مبارکہ میں لفظ مرسلات سے اسے سورہ مرسلات کہتے ہیں۔ اس کے مرکزی مضمون میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر کلام کیا گیا ہے، اور پھر آخرت کے احوال بھی بیان ہوئے ہیں، اور آخر سورہ میں کفار کے بعد اعمال پر ان کی سرزنش کی گئی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ کافر اگر قرآن کریم پر ایمان نہ لائے تو پھر کس کتاب پر ایمان لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے فیوزات و برکات سے نوازے، اور اپنی اس مقدس و معطر کتاب کے احکامات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ المبین۔